नेशनल बैरियर जो हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे पाकिस्तान किसी जगह पे भी हो, वो क्या होता है, टूट जाती हैं और हम क्या करते हैं, प्यार मोहब्बत। आप अंदाज़ा करें कि मुझे पता चले कि दूसरी डिनोमिनेशन का कोई बंदा बीमार है तो मैं लास्ट में उसका पता करने के लिए जाता हूँ, क्योंकि वजह यह है कि खुदा उनका पाक रूह काम करता है। इसलिए हमें क्या करना है कि उसको जो है अपनी ज़िंदगी में काम करने का मौका जो है वो देना है, और जब वो काम करने का मौका हम उसको देंगे तो फिर खुदावंद जो है वो बरकत देगा। और ये जो खुदावंद का पाक रूह क्या करता है, दिस इज़ ए गिफ्ट फॉर ऑल चिल्ड्रन, हर एक के लिए वो क्या करता है, सबको गिफ्ट देता है। जिस तरह हमारे बच्चे हैं, हम उनको क्या करते हैं, बच्चों के लिए तोहफे लेके आते हैं, उनको गिफ्ट जो है वो देते हैं। इस तरह खुदावंद जो है अपने बच्चों को गिफ्ट जो है वो देता है। आए मेरे साथ निकालें पहला करंथियों उसका 12 बाब। पहला करंथियों उसका 12 बाब और उसकी 1 से 11 आयत जो हैं हम पढ़ेंगे। लिखा है, आए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। तुम जानते हो कि जब तुम गैर कौम थे तो गूंगे बुतों के पीछे जिस तरह कोई तुमको ले जाता था उसी तरह जाते थे। बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा के रूह की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यस्सु मलाऊन है, और ना कोई रूह कुद्दस के बगैर कह सकता है कि यस्सु खुदावंद है। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की मगर खुदावंद एक ही है, और तस्सीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी तरह की उसी रूह की मर्ज़ी के मुआफ़िक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शफा देने की तौफीक, किसी को मौज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़बानें, किसी को ज़बानों का तर्जमा करना। लेकिन ये सब तसीरें वही एक रूह करता है और जिसको चाहता है बांटता है। हालेलुया। मकसद क्या है कि खुदावंद का पाक रूह क्या करता है, गिफ्ट जो है वो देता है। और मैं आपको बात बताऊं कि चर्च इज़ नॉट वन मैन शो। चर्च में जो है ये एक आदमी का शो जो है वो नहीं है, बल्कि हर एक इंसान जो चर्च में आ रहा है उसको खुदावंद के जो पवित्र आत्मा उसमें से भरने की ज़रूरत है, और हर एक जो है उसको क्या करने की ज़रूरत है, खुदावंद की खिदमत करने की ज़रूरत है। अपने अंदर एक डिज़ायर पैदा करें कि खुदावंद तेरे लिए मैंने काम जो है वो करना है। इंतज़ार ना करें, इंतज़ार मत करते रहें कि पास्टर कहे या कोई स्पिरिचुअल लीडर हमको कहे, हम काम में लग जाएं, क्योंकि ये सब हमने जो पढ़ा उसमें क्या डिफरेंट किस्म की क्वालिटीज़, डिफरेंट किस्म के गिफ्ट्स, तासीरें और गिफ्ट जो हैं खुदा ने डिफरेंट लोगों को दिए। हो सकता है किसी को कैमरा मैन की खुदा ने गिफ्ट दिया हो, किसी को अशरिंग का गिफ्ट दिया हो, किसी को कुकिंग का गिफ्ट दिया हो, किसी को बाजा बजाने का, किसी को गीत गाने का, किसी को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्प है ना, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्प की खिदमत का जो है वो दिया हो, किसी को कंप्यूटर का जो है दिया, किसी को कैमरा, मकसद मुख्तलिफ किस्म की जो है गिफ्ट खुदा ने दिए। लेकिन जो भी खुदावंद ने आपको गिफ्ट दिया है उसको दबा के ना रखें, बल्कि उसको खुदा के लिए इस्तेमाल कर दें, और जब खुदा के लिए इस्तेमाल कर देंगे तो खुदावंद आसमान के दरीचे खोलकर तुमको बरकत देगा। मकसद ये है कि क्या है कि हम सबको जो है वो करने की जो है वो ज़रूरत है, और मकसद ये है कि हर चीज़ जो है वो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि फुटबॉल का मैच हो रहा हो तो बड़ी दुनिया जो है वो फुटबॉल का मैच जो है वो देख रही होती है। 11 आदमी जो हैं एक टीम के, 11 दूसरी टीम के क्या कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज जो है वो कर रहे हैं, सारी दुनिया उसको जो है वो देख रही है। चर्च में ऐसा नहीं होना चाहिए कि उधर चर्च में एक आदमी जो है वही सारा काम कर रहा है, बाकी सारे बैठ के स्पेक्टेटर हैं और वो जो है बैठे थे। नहीं, हर एक को खुदा की खिदमत में जो है वो लग जाना है, क्योंकि ये फुटबॉल का मैच नहीं है बल्कि खुदा की खिदमत है। हालेलुया, यीशु के लिए जोरदार ताली। अब मैं आपको एक और सवाल बताना चाहता हूं कि अब एक इलस्ट्रेशन है जो मैंने पढ़ी आज, और उसमें क्या हुआ कि उसमें एक पास्टर था और एक उसका स्पिरिचुअल लीडर। अब एक आदमी जो है उन्होंने क्या किया, उसके पास कोई लेटर आया,
اور لیٹر میں اس نے لکھا ہوا، جب لیٹر آیا تو اس نے پاسٹر کو جو ہے آگے وہ سارا بتا دیا. اس نے یہ بتایا کہ پاسٹر صاحب ہمارے چرچ میں 566 لوگ ہیں، 566 لوگ جو ہیں وہ چرچ میں جو ہیں، 100 جو ہیں وہ بوڑھے ہیں، فریل ہیں، وہ کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے کیونکہ کام کی ضرورت تھی، والنٹیئر کی ضرورت تھی. اب جو اسپرچول لیڈر ہے وہ پاسٹر کو جو ہے بتا رہا ہے کہ 566 لوگ ہیں، 100 جو ہیں بڑے بوڑھے ہیں، وہ تو کام نہیں کر سکتے، لہٰذا کتنے رہ گئے؟ 466 جو ہیں وہ رہ گئے. لکھتے جائیں. اور جو ہے یہ 466 جو سارا کام کر سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس میں 80 جو ہیں وہ اسکول کے بچے ہیں. اب 80 جو ہیں وہ چرچ کا کام جو ہے وہ بھی نہیں کر سکتے، 80 جو ہے وہ نکال دیے، باقی رہ گئے 386. 386 جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کچھ کام کرنے والے، کچھ نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بزنس مین ہیں، انجینئر ہیں اور کچھ لیبر ہیں، وہ اتنے بزی ہیں کہ وہ جب کام سے آتے ہیں وہ تھک جاتے ہیں. تو وہ کتنے ہوئے؟ 150 لوگ وہ ہیں، وہ بھی کام جو ہے وہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کو بھی نکال دیں. کتنے رہ گئے؟ 236 رہ گئے. 236 جو ہیں وہ کام تو کر سکتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان میں 150 لوگ جو ہیں فیملی مین ہیں، ان کے بچے ہیں اور وہ بزی ہیں فیملی میں، ان کو بھی نکال دے. 150 لوگ جو ہیں، باقی جو ہیں 86 لوگ جو ہیں دے کین ڈو ورک، لیکن کیا ہے کہ وہ جو ان میں جو ہے وہ 15 لوگ جو ہیں وہ کیا ہے کہ بہت دور جگہ پہ جو ہے وہ رہتے ہیں، اس لیے 71 جو ہیں وہ رہ گئے. اور ان میں جو کیا ہوا کہ 69 لوگ جو ہیں وہ آج کل چھٹیوں پہ جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں، چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں. باقی کیا بچا کہ 2 آدمی جو رہ گئے، 2 آدمی رہ گئے، پاسٹر صاحب اور آپ اور میں، پاسٹر اور میں جو ہے، آپ اور میں رہ گئے. پاسٹر صاحب آئی ایم ایگزاسٹڈ، آئی ایم سو ٹائرڈ، گڈ لک فار یو. مقصد یہ ہے کہ خداوند نے کیا کیا، ہمیں گفٹ جو ہیں وہ دیے ہیں، اور گفٹ کیا کرنے ہیں؟ everybody has to come and to be used for God's kingdom. Amen. ہر ایک نے جو ہے وہ کام جو ہے وہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے خداوند کا خاندان جو ہے، خداوند کا روح کیا کرتا ہے؟ فیملی کو کیا کرتا ہے؟ بڑھاتا ہے. گروئنگ فیملی ہے، اگر فیملی گرو نہیں کر رہی تو وہ بھی پرابلم ہے. بیرننس سے اس میں پرابلم ہو گئی نا. پچھلے دنوں میں ہم نے سیکھا تھا کہ اگر فیملی جو ہے اس میں بچہ ہی نہیں پیدا ہو رہا تو پرابلم ہو گئی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر گروئنگ فیملی نہیں ہے تو وہ بھی پرابلم ہے. اس لیے لازمی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. ابھی ہم نے ویژن پیچھے ڈالی ہوئی تھی کہ بی ون اینڈ میک ون. ہم نے کیا کرنا ہے؟ خود بننا ہے اور ایک آدمی کو اس سال ساتھ لے کے آنا ہے. اور جتنے لوگ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک آدمی ایک کو لے کے آئے گا تو میرا خیال ہے کہ ہم لائٹ ہاؤس جو پھر لے لیں گے. تو اس لیے ایک آدمی جو ہم نے وی آر گروئنگ فیملی. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ تم قوت پاؤ گے اور میرے کیا ہوگے؟ گواہ ہوگے. گواہی کا مطلب یہ ہے کہ یو ول بی مائی وٹنس. وٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جانا ہے اور ان کو کیا کرنا ہے؟ وٹنس کر کے پھر اس کے بعد، یعنی جب وٹنس کر لیا تو پھر کیا کرنا؟ وی ہیو ٹو کنیکٹ، ان کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے. کنسولیڈیٹ کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو چرچ میں لے کے آنا ہے. کنسولیڈیشن جب ہو جائے گی تو پھر ان کو جب ٹرینڈ کر لیا تو پھر ان کو بھیجنا ہے اور پھر وہ لے کے آئیں گے. مقصد یہ سرکل جو ہے ایسے اس کو چلانا ہے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ یو ول بی مائی وٹنس. کیونکہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں سب لوگوں کو مل کے کام جو ہے وہ کرنا ہے. لیکن کیا ہوا کہ یہ اسی وقت ہی ہوگا جب ہم سب مل کر کہیں گے. کئی دفعہ ہمیں شائنس ہے، کئی دفعہ ہمارے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں خوف ہوتا ہے کہ یار میں تو اس قابل نہیں ہوں، کس طرح خداوند کا کلام جو ہے دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں. میں تو ڈرتا ہوں. ایک لڑکا تھا، ینگ کالج میں پڑھتا، ینگ کالج میں لڑکا پڑھتا تھا، تو وہ کرسچن ہونا مانگتا تھا، لیکن اس کو خوف یہ تھا کہ اگر میں کرسچن ہوا تو مجھے اپنے دوستوں کو بتانا پڑے گا، کسی دوسرے کو بتانا پڑے گا، تو وہ جو ہے اس سے کرسچن ہی نہیں ہو رہا تھا. ایک دن پادری کے پاس گیا تو پاسٹر کو کہنے لگا کہ پاسٹر صاحب میں ایکچولی کرسچن ہونا مانگتا ہوں، بورن اگین ہونا مانگتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں جو ہے کسی کو بتانا بھی نہیں مانگتا. تو پاسٹر نے اس کو بولا کہ کوئی بات نہیں، اگر تو ڈرتا ہے تو کوئی بات نہیں، تو چرچ میں اپنے گھر میں اندر جا، روم میں جا اور خداوند سے ڈائریکٹ تو خود ہی بات جو ہے وہ کر لے. اب وہ لڑکا نے کیا کیا کہ چرچ میں گیا
اور خداوند سے جو ہے وہ بات کی. جب خداوند سے بات کی تو خداوند نے اپنے پاک روح پہ نازل کیا اور خداوند نے اس کو شیک کیا, خداوند کے پاک روح سے بھر گیا. تو جب خداوند کے پاک روح سے اتنا بھرا کہ ایکسائٹمنٹ اتنی تھی کہ بھاگا بھاگا جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے پاس, جن کو بتانا نہیں مانگ رہا تھا کسی کو بھی, انہی کے پاس گیا. کہتا ہے کہ یار ہم لوگ کو پرائیویٹ بھی کرسچن ہو سکتے ہیں. حالانکہ بتا نہیں رہا, لیکن کہتا ہے کہ ہم پرائیویٹ بھی جو ہے وہ کرسچن ہو سکتے ہیں, ایون ہم تو کمرے بھی کرسچن بن سکتے ہیں. مقصد یہ جو خداوند کا پاک روح آتا ہے تو پرائیویٹنس جو ہے یا وہ جو اکیلا یا وہ جو شائنس جو وہ ختم ہو جاتی ہے, بلکہ ہم بولڈ ہو جاتے ہیں اور خداوند کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس لیے اگر کوئی آپ میں سے محسوس کرتا ہے کہ آئی ایم شائے, میں تو ڈرتا ہوں, لیکن یہ کہ جب خداوند کی پوتر آتما آئے گی تو پھر کیا ہوگا, یو ول بی مائی وٹنس, کہ ادھر یروشلم, یہودیہ اور سمریہ, دین ریسٹ آف دا ورلڈ. اور اگر خداوند کا پاک روح نہیں ہے تو بیٹھے رہیں گھر پہ. تو اگر کہتے ہیں کہ خداوند کا پاک روح ہمیں ملا ہے تو پھر خداوند کا پاک روح جو ہے وہ تو روم میں رہنے نہیں دے گا, وہ تو آپ کو نکالے گا باہر اور آپ کیا کریں گے, وٹنس جو ہیں وہ ہوئیں گے. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم نکلیں اور خداوند کے لیے جو ہیں وہ وٹنس ہوں. رومیو 8 باب 9 آیت جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے. رومیو 8 باب 9 آیت, لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی, یعنی جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو. کس طرح روحانی ہو؟ خداوند کی پوتر آتما آپ کے اندر ہے, خداوند کا پاک روح تم میں بسا ہوا ہے, لہذا تم کیا ہو, روحانی ہو, بشرطے کہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. مگر جس میں مسیح کا روح نہیں وہ اس کا نہیں, لیکن جس میں خدا کا روح نہیں وہ اس کا نہیں ہے. اس لیے خداوند کا روح جو ہے وہ حاصل جو ہے اس کرنا بڑا ضروری ہے. پیدائش 1:1 کو اگر دیکھیں, یعنی اتپتی اس کا 1 باب 1 آیت میں دیکھیں تو ادھر لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. اور مکاشفہ میں اگر چلے جائیں, مکاشفہ 22 باب اس کی 17 آیت, اس میں بھی یہ آخری آیت ہے مکاشفہ کی, اور میں نے پہلی آیت جو ہے پیدائش کی بولی. اب ادھر لکھا ہوا مکاشفہ 22 باب 17 آیت میں لکھا ہے, اور روح اور دلہن کہتی ہے آ, اور سننے والا بھی کہے آ, اور جو پیاسا ہو وہ آئے, اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے. مقصد یہ ہے کہ ہمیں کس کے پاس آنے کی ضرورت ہے؟ خدا کے پاس جو ہے وہ آنے کی ضرورت ہے. جب ہم اس کے پاس آئیں گے تو وہ کیا کرے گا, ہمیں جو ہے خداوند کے اب جو ہے وہ ہمیں خدا اپنے پاک روح سے جو ہے بھرے گا. لیکن کیا ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہمیں اندر جو ہمارے لانگنگ ہونی چاہیے کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں برکت دے, کہ خداوند سے ہم مانگنے کی جو ہے وہ ضروری ہے. اور جب خداوند سے ہم مانگیں گے تو پھر ہی وہ کیا کرے گا, ہمیں پاک روح سے بھرے گا. مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا. اس لیے آج مانگنے کی ضرورت ہے. جب میں مانگیں گے تو پھر وہ کیا کرے گا, اپنی پوتر آتما سے ہمیں بھر دے گا. پریز گاڈ. ابھی ہم نے کیا سیکھا, ہو از دا ہولی اسپرٹ, اور دوسرا کیا تھا, واٹ ڈز دا ہولی اسپرٹ ڈو, کہ جب ہم اس سے مانگیں گے تو وہ کیا کرے گا, ہمیں اپنے پاک روح سے بھر دے گا. اور تیسرا ٹاپک ہے, ہاؤ کین آئی بی فلڈ ود دا ہولی اسپرٹ.